نمل و نمرہ احمد ایپیسوڈ 38۔ کمرہ عدالت خالی تھا سوائے اس وجہی اور مصروف ملاقاتی کے جو میز کے پار بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بار بار کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک رچ بس گئی تھی۔ فارس غازی چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو بیزار بیٹھے ہاشم نے نگاہیں اٹھائیں، پھر خود بھی کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو فارس، تمہارا شکریہ کہ تمہیں بالآخر میرا پیغام مل گیا، وہ عزلی بے نیازی انداز میں کہتا اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ہاشم بھی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں میں مصروف تھا، زمر سے تمہاری خیریت معلوم ہو جاتی تھی، ذرا توقف کیا، سوری پہلے نہیں آ سکا۔ ہلکے سے آئیبرو اچکائے اور فارس نے جواباً ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ملایا۔ میں نے خاور کو 2-3 دفعہ پیغام بھیجوایا تھا، کوئی 2 ماہ پہلے مسئلے کی نوعیت سے بھی آگاہ کیا تھا، کیا اس نے نہیں بتایا؟ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھتے فارس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ہاشم اس کے برعکس ٹیک لگا کر ایک بازو کرسی کی پشت پہ پھیلائے بیٹھا تھا اور ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اس نے بتایا تھا، میرے ہی ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ کہو کیا بات تھی، کوئی فائنینشل پرابلم؟ وہ رکا، پھر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، 2 ماہ پہلے عدالت میں میرے پاس الیاس فاطمی آیا تھا۔ کون الیاس فاطمی؟ ہاشم نے ناعلمی سے آئیبرو اٹھایا۔ البتہ فارس نے دیکھا کرسی کے پشت پہ پچھلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اندر کو مڑی تھیں، یعنی کہ وہ چونکا تھا مگر چہرے سے ظاہر نہیں تھا۔ وارث کا باس جس پہ مجھے شک تھا کہ اس نے وارث کو مروایا ہے۔ اوہ یس فاطمی، نیب ڈائریکٹر، آئی سی، تو کیا تمہاری اس سے بات ہوئی؟ عام سے لہجے میں اس نے سوال کیا۔ ہاں کچھ ہی دیر کے لیے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ باری باری اپنے ہر دشمن سے انتقام لے رہا ہوں میں، سو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باری بھی آ جائے۔ اسے اچانک سے تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا ہے؟ ہاشم، وہ قدرے قریب ہوا، میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، نہ تم مجھے پسند کرتے، مگر چونکہ یہ بات اس کو معلوم ہو چکی ہے تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر ایمن میری سائیکائٹرسٹ تھی، اس نے کورٹ میں میرے خلاف گواہی دی تھی تو میں نے اس کا ہاسپٹل جلا دیا۔ اور ہاشم نے آئیبرو اٹھایا اور کرسی کی پشت سے بازو ہٹا کر قدرے آگے کو ہوا اور چہرے پہ حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ ڈونٹ ٹیل می، لیکن جسٹس سکندر کی ویڈیو میں نے لیک نہیں کی تھی، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس نے مجھے بری کیا تھا، مگر فاطمی کا خیال ہے کہ میں اس کے پیچھے بھی آؤں گا، اس لیے وہ مجھ سے تعاون کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو چھوڑ دوں۔ کیسا تعاون؟ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس شخص کا نام بتانے کو تیار ہے جس کے ہاتھوں اس نے وارث غازی کا سودا کیا تھا۔ اوہ دیٹس گڈ، تمہیں اس سے معلومات لینی چاہیے تھی۔ ہاشم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے تمہارا نام لیا ہے، کہا ہے کہ تم نے مروایا ہے وارث کو۔ اسی بے نیازی سے ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولا اور ہاشم کی انگلیاں زور سے اندر کو مڑی مگر چہرے پہ تاثرات ویسے ہی رہے۔ پہلے اس نے دونوں آئیبرو اٹھائے اور پھر ایک دم ہنس پڑا۔ لائک سیریسلی؟ رکو، ابھی کہانی باقی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم اور مسز جواہرات منی لانڈرنگ کر رہے تھے پشاور میں کسی دہشت گرد گروپ کے لیے، کوئی میٹنگز وغیرہ تھی، ان کا ریکارڈ وارث غازی کو مل گیا تھا۔ اور ہاشم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو میں منی لانڈرر کے ساتھ قاتل بھی ہوں، سو یہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے؟ مطلب سیریسلی تمہیں یقین آ گیا؟ فارس ایک دم بیزار ہوا۔ اگر مجھے یقین آیا ہوتا تو کیا میں یہاں بیٹھا ہوتا تمہیں یہ سب بتا رہا ہوتا؟ اچھا تو تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہی بول رہا ہو، وہ مسکراتے ہوئے محسوس لگ رہا تھا۔ کیونکہ میں سے پہلے نیب کے وہ سارے ریفرنسز چیک کر چکا ہوں جو تمہارے خلاف دائر تھے، وہ سب کرپشن کیسز تھے اور مجھے یقین ہے تم ان سب میں ملوث ہو۔ اور ہاشم نے مسکرا کر اس بات میں سر کو خم دیا، مگر وہاں منی لانڈرنگ کا کوئی بھی کیس نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ مجھ سے تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے ہی خاندان سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو میرے تمہارے بہت جھگڑے ہوں گے مگر ہم ایک خاندان ہے، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ہاں شور، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب اپنائیے سے کہتا ہوا آگے کو ہوا۔ الیاس فاطمی کا ایک بھائی ہے، وہ کسٹم میں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہی وارث کا قتل ہے، بل واسطہ یا بلا واسطہ۔ تم اس کو چیک کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے فاطمی جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی دوسری طرف لگانا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلے؟ پہلی دفعہ ہاشم کے آئیبرو حقیقی حیرت سے بھیج گئے۔ ہاں اس نے کہا تھا جانے کے بارے میں، وہ اپنی بیٹی کو یا شاید فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے۔
اسے دیکھ کر میرا خون اتنا ابل رہا تھا کہ اس کی آدھی بات میں نے دھیان سے سنی ہی نہیں۔ سر جھٹک کر جیسے پھر سے غصے میں آنے لگا تھا۔ اوکے ریلیکس، میں تحقیق کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے یا تمہیں فاطمی جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الزامات سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شانے اچکا کر وہ اسی طرح کی چند مزید نرم سی باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوا، البتہ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھوں میں شدید سختی در آئی تھی اور انگلیاں زور سے اندر کو بھیجی ہوئی تھیں۔ اس کے جاتے ہی زمر اندر آئی تھی اور حیران، متعجب اور مشکوک۔ آج تو تم سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شدید الجھن کا شکار تھی۔ یہ ہاشم کیوں آیا تھا تم سے ملنے؟ میں نے بلایا تھا۔ کیوں؟ کیا بات کرنی تھی؟ زمر نے پتلیاں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اس کا کتا بہت آوارہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہماری طرف آ گیا تھا۔ اسے اتنا کہا ہے کہ اپنے کتے کا خیال رکھے۔ اور زمر نے ڈٹھائی سے شانے اچکائے۔ کتا ہی تھا، آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات کے لیے اسے کیوں بلا لیا؟ اور وہ ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرف آیا ہے، مگر وہ اس کا پالتو کتا ہے زمر۔ وہ اسے جلد یا بدیر ضرور بتائے گا ہر بات۔ سو میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں۔ زمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ او کم آن، وہ حیران ہوا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کچھ نہ کرو، شریف بن کر رہو، تو میں اسی لیے آرام سے بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بہت ہی سادگی سے اپنے خالی ہاتھ اس نے دکھائے اور زمر نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ واقعی شرافت اور سادگی کے ساتھ آرام سے ہی تو بیٹھا تھا اور وہ واقعی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو فارس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ پرنم فضاؤں کی سرزمین پہ وہ تہہ خانے میں بنے کمرے خاموش تھے۔ سعدی یوسف اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا قرآن کھولے ساتھ جرنل پہ قلم سے کچھ لکھے جا رہا تھا اور اب وہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں لکھتا بھی تھا۔ یہاں وقت ہی وقت تھا اور فراغت ہی فراغت تھی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تاؤس پڑھ کر اس نے مطلوبہ جگہ سے النمل کھولی اور گردن ترچھی کر کے بیٹھا اور آیات صفحے پہ اتارنے لگا۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس بیٹھا وہ لکھتے ہوئے بالکل منہمک اور مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفعتاً وہ دو فریق تھے جو باہم جھگڑ رہے تھے۔ قلب لبوں میں دبائے چند لمحوں کو اس نے سوچا اور پھر تیز تیز قلم صفحے پہ چلانے لگا۔ جب کوئی ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی سے جھگڑنا کیوں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً اس کا فرقہ، اس کا عقیدہ، اس کا خاندان، اس سب کو زیر بحث کیوں لے آتے ہیں؟ نہیں مانی بات تو نہ مانو، مگر ہم ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں جو برائی پھیلانے والوں کو تو ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ کر دیکھتی ہے، مگر نیکی کا حکم دینے والوں پہ فوراً سے فتوے لگا دیتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی کبھی سمجھ نہیں آیا کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط بار بار ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے ناموں اور ان پہ اترے عذابوں کو مکس اپ کر جاتا ہوں۔ یہ پورا قرآن پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں ہو پائے، ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے پھر سے وہی آیت پڑھی اور ذہن میں آگاہی کے کتنی در کھلنے لگے اور معنی منکشف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ سمود کے لوگوں کا بھائی صالح، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی کسی بندے کو بھیجتے ہیں، اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، مگر نہیں، ہمیں تو مبلغ کے نام پہ فرشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اب بھی یہی کہتے ہیں۔ اس عالم، اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیات آخر کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر سر جھٹک کر اس نے اگلی آیت پڑھی۔ کہا صالح نے، اے میری قوم، کیوں تم برائی کو بھلائی سے پہلے مانگنے میں جلدی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسی طرح لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ لگا کہ انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے اختیاری میں منہ سے نکلی دعائیں اندر کی کشمکش کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ہاں، بے اختیاری میں منہ سے نکلی دعائیں اندر کی کشمکش کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ فوراً قیامت مانگ لیتے تھے کہ بھائی نازل کرو فرشتہ اور برابر کرو حساب۔ آج کل کے لوگ خود ہی ججمنٹل ہو کر سارے حساب کتاب پورے کر دیتے ہیں، مبلغ کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی جج، جوری اور جلاد بن کر دین والوں کا فیصلہ سنا دیں۔ اطاعت نہ کرنے کے بھی کتنے بہانے ہیں نا انسانوں کے پاس۔ ذرا اوپر کو قلم والا ہاتھ روکا اور درمیانی انگلی کے اوپری پورے میں درد سا ہونے لگا تھا۔ رائٹرز ایک لکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا۔ چند لمحے کے آرام کے بعد ہی آگے پڑھنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم برا شگون لاتے ہیں تم سے اور ان سے جو تمہارے ساتھ ہیں،
کہا صالح نے تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک گروہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ عربی کتنی دلچسپ زبان ہے نا اللہ تعالیٰ۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز قلم چلا رہا تھا اور شگون کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اہل عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ سمود والے صالح علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بری فیلنگ آتی ہے اور تمہارے ساتھ والے مومنین سے بھی۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو اور اس کے ساتھ موجود تمام ہم خیال لوگوں کو لیبل کر دو، ان کو کوئی بھی نام دے دو۔ سیکولر ماڈرن قسم کے لوگ ایسے مبلغین کو قدامت پسند، دقیانوسی، شدت پسند کہتے ہیں، اور دین والے جن کی عادت ہوتی ہے نا دوسرے دین والوں کی ٹانگ کھینچنا، وہ ان کو کم علم، کم عقل، گنہگار، ناپاک اور ایسے ہر اس لقب سے پکارتے ہیں جن میں کہنے والی کی پاکیزگی کی نمائش ہو اور بیچارے مبلغ کی تذلیل ہو۔ بہانے، سب بہانے ہی تو ہیں کہ بس کسی طرح حق بات ماننے سے بچ جاؤ۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو محض ایک آزمائش ہے۔ ہم خدا نہیں ہیں، پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرتے ہیں؟ ہم خود فرشتے نہیں ہیں، پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کیوں کرتے ہیں ہم؟ سفید صفا دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا اور اسے لگا آج وہ تلخ باتیں سوچ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ خاور ٹھیک کہتا ہے، وہ اپنی معصومیت کھوتا جا رہا ہے۔ ادھر قرآن فرما رہا تھا اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں کرتے تھے وہ اصلاح۔ کہا انہوں نے کھاؤ قسم اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو اس صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور پھر بعد میں ہم اس کے سرپرست سے کہیں گے کہ نہیں تھے ہم موجود اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت اس جگہ پہ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ 9 گروہ؟ سبحان اللہ! وہ مسکرا کر لکھنے لگا، مکہ میں بھی 9 بڑے قبائل تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چلی تھی کہ رات کو ہم وہ ناپاک کام کر لیں گے اور صبح معصوم بن جائیں گے۔ آج کل کے مبلغین کے لیے بھی لوگ چالیں چلا کرتے ہیں، مگر لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فساد پھیلانے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خیر دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی آپ کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے۔ آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ غیر مسلموں کا قتل عام کرتے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو صالح علیہ السلام کے دشمن کیوں مسلمان نہ تھے؟ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان۔ کہ نام مسلمان ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اس کو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کا نام لے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑنے والے برابر تو نہیں ہوتے۔ لفظ سیاہ جگمگا رہے تھے، جگمگاتے ہیروں کی طرح دودھیا کاغذ پہ بکھرتے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے گویا مزید نگینے پرو رہا تھا۔ اور انہوں نے چلی ایک چال اور ہم نے کی ایک تدبیر، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، بس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چال کا۔ بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم سب کے سب کو۔ استغفر اللہ! اس نے جھرجھری لی اور پھر سے قلم کاغذ پر رگڑنے لگا، اور انبیاء ایسے لوگوں کی چالوں سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ لکھتے لکھتے اس نے قرآن کے جگمگاتے مگر اداس کر دینے والے حروف کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے تو یہ ہیں ان کے گھر خالی گرے ہوئے بوجہ اس کے جنہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے۔ سعدی نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، ایک دم قلم خالی سا ہو گیا تھا، اور وہ اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ لبوں سے بڑبڑانے لگا۔ وہ علاقے، وہ تباہ حالی بستیاں آج بھی زمین پہ موجود ہیں۔ سمود اور عاد کے علاقے بالکل بنجر اور ویران۔ کتنی دفعہ سائنسدان ان علاقوں کی مٹی اٹھا کر اپنی لیب میں لے کر آئے کہ ایسا کیا ہے اس مٹی میں جو یہ مردہ ہے، یہاں کوئی چیز نہیں اگتی، مگر ہوا کیا؟ اس مٹی سے تابکاری شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس پہ تجربہ کرنے والے سائنسدان لیب میں کام کرنے والے ملازم تک کینسر کا شکار ہو گئے۔ جس بھی جگہ وہ مٹی رکھی جاتی ہے وہ اس جگہ کو گلانے اور جلانے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی زہریلی ہے، میں کہتا ہوں یہ گناہ تھے جو انسان کو ہی نہیں، اس کے خاندان، اس کے ملک، حتیٰ کہ اس کی مٹی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان علاقوں سے تیزی سے گزر جایا کرو یا پھر روتے ہوئے گزرا کرو، مگر ہم جاہل لوگ مونجو داڑو اور ہڑپا جا کر اسکول ٹرپ کے ساتھ پکنک مناتے ہیں۔
تباہ حال بستیوں اور کھنڈرات چاہے ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان پر سے ویسے گزرنا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان پہ تحقیق کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا الگ بات ہے، مگر سیر اور پکنک کے لیے ان جگہوں پہ جانا، مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ہولناک کام کتنی آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اور جس وقت وہ ساری دنیا سے بے نیاز لکھے جا رہا تھا، اسے سینکڑوں ہزاروں میل دور اپنے آفس میں مرکزی سیٹ پہ بیٹھی جواہرات مسکرا کر سامنے کھڑے حبشی صورت اور براق سفید دانتوں والے فصیح ہارون عبید کے ملازم خاص کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ باندھے کھڑا اطلاع دے رہا تھا۔ آپ کے کہنے پہ ہم نے سعدی یوسف کو کرنل خاور سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ ہارون صاحب، میرے اور آپ کے درمیان ہی رہے گی یہ بات۔ گڈ۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور گھومنے والی کرسی کو ذرا سا اس نے گھمایا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ کھلنے ملنے دو، اور وہ دونوں ہی ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اسی لیے اب وقت آ گیا کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ دونوں فرار کا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ یس میم، اس نے سر کو خم دیا۔ ہم ان کی باتیں تو نہیں سن سکتے، لیکن وہ یہی پلان کر رہے ہوں گے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کہ کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ فصیح کے عبر و تعجب سے بھیجا، مگر وہ ایسے کیوں کرے گا؟ تم کرو گے فصیح؟ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی اور شیرنی جیسی صفاک آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اتنی صفائی سے کرو گے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو کہ تم تو اس جگہ تھی ہی نہیں، میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ سب آپ لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ میں ویسے ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ پلکیں جھکا کر سر اٹھاتے اس نے تائید کی، اور اس کے جانے کے بعد جواہرات نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور مسکراتے ہوئے چھت پہ لٹکتے جھلملاتے فانوس کو دیکھا۔ زندگی ایک دم کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی، اس کا بھاری سر ہر بوجھ سے آزاد تھا، اور سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ چیپٹر 18 بھی ہوا ختم۔ چیپٹر 19، حق دفاع از خویشتن۔ ایک قانون ایسا ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا، مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر۔ وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت، رواج یا کتابوں سے، بلکہ اس کو اخذ اور جذب کیا ہے ہم نے عین فطرت سے۔ وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیری سے، بلکہ پہنچا ہے عمل سے۔ ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے، بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے۔ میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو، سازشوں سے، تشدد سے، مسلح حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے، تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے، وہ ہوتا ہے اخلاقی طور پہ درست اور جائز۔ جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی، قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تو ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ پکڑوں بیٹھا تھا، جینز کے اوپر سفید کرتا پہنے۔ وہ 2 دن کی بڑی شیو والے چہرے کے ساتھ خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پہ جمائے بیٹھا تھا، اور وہ انگلیوں پہ مسلسل ربڑ بینڈ لپیٹ رہا تھا، اور آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا۔ دفتن کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا، اور فارس نے چونکے بنا ذرا سی گردن موڑی، اور وہ سکھوں کی سی داڑھی مونچھ والا آتشی تو تھا، مسکرا کر اس کو کہنے لگا، پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں، اس نے بیزاری سر چھٹکا۔ تو باہر چلا جائے گا یار، تو باہر چلا جائے گا یار، فکر نہ کر۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے، قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی، اور فارس نے جواب نہیں دیا، ربڑ بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ باندھتا کھولتا رہا۔ ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی۔ اب بھی پڑھتا ہوں، کچھ دن پڑھی کچھ دن چھوڑی، کندھے جھٹک کر کہتی، اس کی نگاہیں ربڑ بینڈ پہ جمی تھیں۔ عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی، کچھ دن دل زندہ رہتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھرتا رہتا ہوں۔ استہزائیہ سر چھٹک کر اب وہ تیز تیز بینڈ کو انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا۔ میں بھی عید کی عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز، لیکن آتش کھنکار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ایمان میرا مضبوط ہے پہلے دن کی طرح۔ اور فارس نے اس بات پہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دیکھو کہہ کون رہا ہے، آتش اور آتش کی تاریخ سے کون نہیں واقف تھا، مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پہ کمزور ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل در بل لپیٹتے بولا، اور انگلی کسی گئی تھی اور خون رک گیا تھا، اور آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی۔ ہیں؟ وہ چونکا۔ اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو بھی یوں نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ مجھے اب یقین نہیں رہا۔
کوئی کوئی خدا ہے بھی یا صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے مذاہب؟ یہ سارے مذاہب لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا اور آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا، مولوی، وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا، وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا، آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس بات پہ فارس نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہاں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر اسے گھور کر بولا تھا اور اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ پرانی کہانیاں مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا، تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی تو نہ گزار رہے ہوتے۔ مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہپی پھر رہے ہیں، بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی، مونچھ اور الجھے ہوئے گندے بالوں والے لوگ۔ وہ فوراً اندر واپس آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام بھی ہے۔ اور حجام نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر کوئی حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑی ہوئی شیف والے لوگ تو نہ پھر رہے ہوتے۔ اس بات پہ حجام نے کہا، نوجوان سانس لینے کو رکا، کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس ہی نہیں آتے۔ متانت سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا اور آتش کھسیانہ سا ہنسا۔ یہ مولوی نا بڑی سیانی باتیں کرتا ہے۔ مگر فارس نہیں ہنسا، خاموش اسپاٹ نظروں سے اپنی آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ زور سے کھینچ دیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا اور وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا اور سین ہوا ختم۔ یہ دکھ ہے اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں، ابھی امڑ ہی رہا تھا کہ جی ٹھہر بھی گیا۔ وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں کثر کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پہ بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے اور کنٹرول روم میں احمد کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینز پہ ہلکا سویٹر پہنے ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز پیر میز پہ رکھے ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اس کو کوئی قصہ سنائے جا رہی تھی۔ ایسے میں نوشرواں کے کمرے میں بستر خالی تھا اور لحاف آدھا بیڈ پہ اور آدھا زمین پہ لٹک رہا تھا، اور کچھ عرصہ ہوا وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نیند اب ویسے بھی نہیں آتی تھی، اس پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی تھی، اور وہ الماری کے سامنے زمین پہ چوکڑی ڈال کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا، اور رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں وہ ملبوس تھا اور اس کے سپائکس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کچھ جذبہ نہ جاگا اور دفتن ایک تصویر پہ وہ رکا۔ آنکھیں سکڑی، وہ اورنگزیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحے کو گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگزیب قدرے حیران تھا اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جواہرات اور سادی کھڑے تھے، اور جواہرات کا سرخ لباس اور وہ سرخ رنگ میں ہی اٹک گیا، ایک دم جیسے سرخ پانی سادی کے اوپر بہنے لگا اور پھر اورنگزیب کے اوپر اور شیرو کے ہاتھ تک سرخ مائع سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے، اور وہ صاف تھے، البم صاف تھی، کوئی خون نہیں، کوئی نمی نہیں تھی، اور آنکھیں مسلتا ہوا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آ گیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا، اور پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر علیشا ربیکا کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا کہ اس کی رات گہری ہوگی، کہ اس کی رات وہاں پہ گہری ہوگی، لیکن جواب آ گیا کہ نہیں، پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹھہری، تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے علیشا؟ میرا ان سے کوئی قلبی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح سے دکھا، وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد علیشا کا پیغام چمکا، میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلبگار رہی ہوں، اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ ہاں میں بھی، اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ کدھر گئے؟ اگر بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے ہر رات تو مجھے میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم بھی جانو، ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا، اور شیرو کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلکوں کے بار اینکسی کھڑی تھی، اور فارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی اور چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے مونگ پھلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اجر سے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا، اور صداقت کی بیوی کو فی الحال گاؤں میں چھوڑ کر وہ ادھر آ گیا تھا۔
حنین کے قریب زمر کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی ہنا کی طرف گھمائی۔ ہنا نے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمر الدین کا قتل اس رات ہوا ہی نہیں۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمر الدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا، تم کیا کر رہی ہو؟ آخر میں الجھ کر آئیبرو بھینچے جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور ہنا کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھی۔ نوشرواں، علیشا، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر ہنا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ فشنگ کے ذریعے ہیک کیا ہے اور اب اس لوزر کے میسیجز میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ ایسے مت دیکھیں، ان کا علیشا سے رابطہ بحال ہو گیا اور مجھے وجہ جاننی تھی بس۔ حنین، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردارس کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے۔ زمر سنجیدہ تھی۔ مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی تھی اور پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا۔ ویسے خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر ہی نہیں آیا۔ خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی، جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم، مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، اور فارس سب کچھ تھا اور وہ بس غیر نہیں تھا۔ اوہ گاڈ، یہ پڑھیں! حنین تیزی سیدھی ہو کر بیٹھی اور زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ نوشرواں، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات مانو۔ علیشا، کیا؟ نوشرواں، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا اور زمر کے آئیبرو تعجب سے اٹھے اور ہنا ہکا بکا تھی۔ علیشا، واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا کہ ان کی موت باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نوشرواں، ہم سب کو بھی ابھی پتہ چلا، انفیکٹ 2 ماہ پہلے۔ علیشا، کیا معلوم ہوا ہے کس نے قتل کیا ان کو؟ نوشرواں، ہمارے ہی سیکیورٹی چیف نے، اور ہنا نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا اور پیغام کا راستہ رک گیا اور ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے، وہ بہت ہی زیادہ۔ اور زمر نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ اور ہنا نے ناک سے کوڑ کر آنکھیں رگڑی۔ دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے نا وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا۔ مگر زمر بے چین ہو گئی تھی۔ خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے۔ او حنین، تمہارا کیا ہوگا؟ ہنا بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی اور زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی اور اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گیا؟ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ ہارون عبید کے رہائش گاہ پہ بھی اتوار کا خمار چھایا ہوا تھا۔ پرتعیش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلتی آ رہی تھی۔ زرد لباس پہ سرخ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ آئیبرو اکٹھے کیے قدرے خفا سی لگ رہی تھی۔ دفتن اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکی، اجنبے سے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا اور اندر سے مدھم باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آبی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور دروازہ اور سے اندر کو اس نے جھانکا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھے ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی اور وہ سامنے کھڑے حبشی صورت فصیح سے مخاطب تھے، اور فصیح اسی طرح کھڑا تھا کہ آبی بالکل سامنے تھا آبی کے۔ اس نے نظر اٹھا کر درس میں جھانکتی آبی کو دیکھا اور پھر بنا کسی تاثر کو چہرے پہ لائے ہارون سے کہنے لگا، میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ آواز ذرا بلند کی، وہ جیسے آبی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مسز جواہرات چاہتی ہیں کہ میں خاور اور سعدی یوسف دونوں کو قتل کر دوں، ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قتل کر کے خودکشی کر لی، اور ہاشم کو علم نہ ہو اس بات کا، کیونکہ ان کے اس لڑکے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہیں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیا؟ آبی نے سانس روک کے چہرہ مزید آگے کر لیا۔ حامان؟ نہیں سر، اس نے رقم میں غبن کیا، یہی بتایا ہاشم صاحب نے۔ اسے تفتیش کرنے صرف رئیس ہی جاتا ہے، میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم ہے۔ آبی الجھن سے لب کاٹنے لگی۔ ساتھی نے کیسے کیا یہ؟ اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم کروا دیں۔ جی سر، کیونکہ لڑکا بیکار ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور رہا خاور تو ہم 2 ماہ سے اس پہ بھی خرچے کیے جا رہے ہیں۔ ہاشم کاردار کے پاس اپنی کتنی ہی جیلیں ہیں، مگر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی پیسہ لگے۔ فصیح شدید ناخوش تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کر چکے تھے اور گہری سانس لے کر کہنے لگے، تم ان دونوں کو ختم کر دو، مگر آرام سے اور احتیاط سے، ہاشم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مسز کاردار کو ہماری مدد چاہیے تو ہم ان کی مدد کریں گے نا؟ اور آبی نے دکھ سے باپ کی سر کی پشت کو دیکھا اور پھر پرے ہٹ گئی، اور چند لمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب فصیح پیچھے سے چلتا آیا۔ میم، آبی مڑی اور ایک چپتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آبی نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔
وہی جو تب کہا تھا جب تم نے بتایا تھا کہ مسز کاردار نے رازداری سے تمہیں اپنے آفس بلایا ہے۔ میں نیوٹرل ہوں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم وہی کرو۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ مگر کیا تم نے وہ کیا ہے جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا؟ اور فصین سر ہلا کر اپنی ٹائی پہ لگی ٹائی پن اتاری جو اندر کی طرف سے ننے یو ایس بی پلگ جیسی تھی، اور جیب سے دوسرا ٹکڑا نکال کر اس کے ساتھ جوڑا۔ مسز کاردار کا پورا حکم بما ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ چونکہ ملاقات خفیہ تھی اس لیے مجھے سیکیورٹی پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑا۔ اگر گزرتا تب بھی میں یہ کام تو کر ہی لیتا۔ ادب سے اطلاع دی اور اس نے ٹائی پن کیمرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر پرسوچ گہری نظر فصیح پہ ڈالی۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ فارس قاضی جیل میں ہے؟ نہیں، ہاشم کاردار نے یہ خبر اس سے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر زینے اترنے لگی۔ ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے، یہ بات میں اسے خود بتا دوں گی۔ آپ؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے دوبارہ اس سے کیوں ملنا ہے؟ کیا مطلب کیوں ملنا ہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دوں گی، بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا، یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہماری؟ اس نے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دیا، مگر میرا انٹرویو ابھی ادھورا ہے۔ میں کچھ کام مکمل کر لوں پھر اس کے پاس جاؤں گی، تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔ ایک مٹھی میں ٹائی پن دبا لی اور دوسرے ہاتھ سے کسی شہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا، اور وہ سر جھکا کر خم دیتا نیچے زینے اترتا گیا اور سین ہوا ختم۔ سحر ہوئی تو میرے گھر کو راکھ کر دے گا وہ ایک چراغ جسے رات بھر بجھایا ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مدھم نائٹ بلب جل رہا تھا اور سادی آنکھوں پہ بازو رکھے بستر پہ لیٹا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کاغذوں کے پلندے عجیب بے ترتیبی پھیلائے ہوئے تھے، اور دفتن دروازہ بجا اور وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا خفگی سے اونچا سا بولا، میں نے منع کیا نا میری کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، جان چھوڑ دو اب میری۔ مگر دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور پھر بند بھی ہو گیا، اور سادی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں پلکیں جھپکا کر اس نے دیکھا۔ چوکھٹ پہ خاور کھڑا تھا اور سادی بجلی کسی تیز رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا، اور خاور 2 قدم قریب آیا تو چہرہ واضح ہوا، اور نیلو نیل اور زخمی چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ بے اختیار چوکنا سے 1 قدم پیچھے ہٹا اور گھٹنوں کی پشت بیڈ سے ٹکرائی۔ مجھے اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل گئی ہے، زنجیریں بھی کھول دی گئی ہیں، آج زخموں پہ مرہم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مونچھوں تلے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس نہ ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ سی سادی پہ گری تھیں۔ گڈ، یعنی ہاشم کو تمہاری بے گناہی کا احساس ہو گیا اور اب تم رہا کر دیے جاؤ گے؟ وہ محتاط سا مزید دائیں طرف رکا۔ ڈرو نہیں بچے، میں تمہاری جان تو نہیں لوں گا، یہ کام ہارون عبید کے آدمی ہی کر دیں گے۔ دیکھو اگر یہ تمہاری کوئی گیم ہے نا تو میں… غور سے سنو بے وقوف۔ وہ آگے آیا اور اس کا کالر پکڑ کر اس کو جھٹکا۔ یہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں، میرا یہاں رہنا بے سود ہے، اور تمہیں یہاں مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟ ہاشم مجھے کبھی نہیں مارے گا، اس نے ناگواری سے کالر چھڑایا۔ وہ ہنسا۔ ہاشم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تھا، میں۔ تمہارا شکریہ، اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا نا، میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ بھاگو گے یہاں سے؟ اچھا، تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے اوپر سے گزر کر تم نے میری مدد کرنا تھی؟ سعدی نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاش کرنا چاہا اور پھر طنزیہ سر چھٹکا۔ میری آفر ایکسپائر ہو چکی ہے خاور۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ خاور قریب دیوار سے ٹیک لگایا اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اور کیوں کروں میں بھروسہ؟ راتوں رات تم اتنے اچھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو؟ نہ تو میں اچھا ہوا ہوں اور نہ ہی تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف باتیں ہی کہی ہیں، صاف اور کھری، اس لیے تمہیں بھی اپنا پلان کھرا کھرا بتا دیتا ہوں۔ جذبات سے آری آواز میں وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں لے کر ہاشم کے پاس جاؤں گا، تم میرے حق میں گواہی دو گے، اصل قاتل کا نام بتاؤ گے، اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ واو! سعدی کے آئی برو 27 سے اٹھے۔ مطلب کہ مجھے آخر میں مرنا ہی ہے تو میں یہاں کیوں نہ مروں؟ کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہو گے، تمہارے پاس 1% چانس ہوگا مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے کا، تم یقیناً چانس لینا تو چاہو گے نا؟ اب مجھے تم سے امید نہیں ہے۔ حامان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لیمپ چلا گیا۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا تھا اور اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے اپنے کاغذ ترتیب دے رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو کبھی ڈاکٹر سارا کے بارے میں نہیں بتایا۔ سعدی کے ہاتھ ایک دم منجمد ہوئے، رگوں میں خون بھی جم گیا اور اس نے چونک کر خاور کو دیکھا۔ وہ نہیں سر تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس رات جب نوشرواں نے تم پہ حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارا کے ساتھ تھے نا، تم نے میسج ڈیلیٹ کر دیا تو کیا ہوا؟ میں خاور ہوں، کرنل خاور مظاہر حیات۔ تمہارے میسیجز ریکور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسی رات تو میں نے تمہارا واٹس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ریکور کر لیا، مگر ہاشم کو نہیں بتایا۔ اور سعدی نے ہلکے شانے اچکائے۔ مگر تم غلطی کر گئے، میں نے ڈاکٹر سارا کو بلایا ضرور تھا مگر وہ آ نہیں سکی تھیں۔
تم اب پہلے سے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو، جیسے کہ میں نے کہا تھا تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو۔ سارا نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اس نے پولیس کو بلایا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گا۔ اور سعدی بے بسی بھری غصیلی نظروں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرے ہی کیا۔ اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ دو وجوہات تھیں۔ پہلی، سارا کبھی بھی گواہی نہ دیتی، وہ خطرہ نہیں تھی، پھر بھی میں ایک روز اس سے ملا تھا، تمہاری گمشدگی کے تیسرے روز، اور میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے دھمکایا۔ سعدی کی مٹھیاں بھنچی، چہرہ سرخ ہوا، اور یہ کہا کہ سعدی مر چکا ہے، اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی، اور ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام، اور وہ کسی کو بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر گہری سانس لی۔ دوسری وجہ، میں چاہتا تھا ہاشم تمہیں مار دے، یوں ہر گواہ ختم ہو جاتا، لیکن اگر ہاشم کو یہ پتہ چلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو تمہیں مارنے کا فائدہ نہ ہوتا اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانش مندی نہ تھی۔ ویسے بھی تم جو بھی سمجھو مجھے، میں ایک کمزور بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی نے ہماری باتیں سنی تھی، اس کا قصور تھا، اور ڈی اے کو بھی تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے نا، بے قصور تو وہ بھی نہیں تھی سو۔ اور سعدی بپھر کر آگے بڑھا اور ایک مکہ رکھ کر اس کو لگایا، اور مگر خاور پھرتی سے بائیں طرف کو ہوا اور سعدی کا مکہ دیوار پہ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مروڑ کر اس کا دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں غرایا۔ تمہیں تو لڑنا بھی نہیں آتا، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ادھر مرنا ہے تو مرو، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنا ہے نا تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے لیے۔ وہ بازوؤں کے مروڑے جانے پہ زور سے کر رہا تھا، اور خاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنے دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا، اور اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا، اور سین ہوا ختم۔ اینکسی کے کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی، اور صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ شلوار قمیص کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید۔ کچن کی گول میز پہ دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر رینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ تمہارے گاؤں جانے میں ابھی بھی 4 دن ہے، ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہے تمہاری۔ اور وہ شرمندہ ہوا۔ نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے نا۔ جلدی سے بات بنائی اور پھر ندرت کی طرف پلٹا۔ پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں، میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ سبزی کاٹتے انہوں مسکرا کر سر جھٹکا، اور لمحے بھر کے لیے منظر بدلتا گیا اور ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھیں اور ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا، اور ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے ٹکیاں بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھی، اور اس آمیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں پہ باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرے دھکیل رہی تھی۔ میری اولاد مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک 8 والا ڈرامہ ہی میں دیکھتی ہوں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لان تان سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھی، مگر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہنا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے کسی کورین آئیڈیل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی، اور سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا جو صوفوں پہ پیر لمبے کر کے لیٹا ہوا تھا، کشن سر تلے رکھے موبائل پہ لگا اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک سورہ کا ترجمہ یاد کرنے کو تو دیا تھا ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو نا بھائی، ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے دہائی دے رہا تھا اور غالباً کسی کلاس والوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ہی کہہ رہا تھا، اور سعدی نظر اٹھا کر اسے گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ سیم یاد کر رہا تھا اور ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس دل ملا کر کہنے لگی اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے؟ تم ترجمہ صحیح نہیں پڑھ رہے؟ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی، یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے بات،
سیم تو مائنڈ کر گیا تھا اور سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پرے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، 5ویں آیت میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا، ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی، کبابوں کے امیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ دی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو یہاں اللہ مع ساتھ کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ 2 آیات تو میری فیورٹ ہیں۔ اور حنین یوسف نے اف کراہ کر رخ پورا موڑ لیا اور سعدی نے مایوسی سے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا، سعدی کو حوصلہ ہوا، اہل قرآن کو کوئی سنتا نہیں ورنہ وہ تو بول نہ تھکے۔ یہ آیا اس صورت میں 2 دفعہ آئی ہے، ایک ساتھ یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سیم یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگھرالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ کا مطلب ہے کہ پس بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، بما اہل و عیال یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں، یہ وہی مع ہے۔ تیسرا لفظ عسر ہے یعنی تنگی، پریشانی، مشکل کٹھن حالات، اور چوتھا لفظ ہے یسرا یعنی آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ اور سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی ہی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا اور حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی اور ندرت کو کہ ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی مگر آواز ہلکی کرتی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا تو پتہ ہی ہے نا؟ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا نا اردو گرامر میں یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلایا اور حنین ایک دم بولی، ہنسی۔ پتہ ہے ہماری اردو کی ٹیچر کی انہی دنوں منگنی ہو گئی اسلم نامی بندے سے، بس ہم تو ان دنوں سارے جملے اسلم کے بناتے تھے۔ سوری، آپ بات پوری کریں۔ اور سعدی کی گھوری پہ وہ جلدی سے چپ ہو گئی اور وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے ال لگایا جاتا ہے جیسے انگریزی میں دا لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو اور وہ بات اگر اگلے ہی فقرے میں پھر دہرائی بھی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ عام چیز نئی ہے، مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے تھے۔ یعنی کہ یہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام یعنی نکرہ کی بات ہو رہی ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں تو اب بھی نہیں سمجھی۔ اور سعدی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ 2 دفعہ جس آسانی کی بات ہو رہی ہے وہ 2 مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا۔
ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل تو ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ عسر کہتے ہیں مشکل کو اور یسر آسانی کو۔ تو عسر تو ایک ہی ہے لیکن یسر اس کے ساتھ مختلف ہیں۔ تو ایک مشکل ہوگی لیکن انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور بس اسی کو ہی سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطا کردہ جو ڈھیروں آسانیاں ہوتی ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلیں نا تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں اب آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ سکرینز کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سن رہی تھی اب ایک دم آنکھوں سے انگاریں اگلنے لگی تھیں، اور سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی اور منظر لمحے بھر میں بدل گیا، اور وہ اینکسی کے اوپر کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہنہ بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی، اور ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کے بولی تو ندرت نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور مجھے پتہ ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا، مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیننے لگی۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب سادی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ شکر نہیں کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے، نہ شکری تو نعمتوں کو گھٹاتی ہی ہے نا۔ وہ شاید خود سے بول رہی تھی، مگر ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سادی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے نا میرے پاس۔ اور حنین جو بڑے پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں، بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دی آپ نے میری۔ غصے سے تنفن کرتی وہ اٹھ گئی، اور ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر دیا، کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا، پھوڑ لڑکی۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ سوموار کی صبح شہر کی سڑکوں پہ کاروباری زندگی اثر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹورانٹ میں ہلکا پھلکا رش تھا، اور ایسے مسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پہ چند کاغذ چسپاں تھے، اور ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذات کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتے ہوئے سن رہی تھی، اور سامنے کرسی پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پہ لگی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی، مسکرا کر اس کو قریب بلایا، اور وہ باقی دونوں وکلاء کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی، اور ناک کی سنہری نت دمک رہی تھی، اور بھوری آنکھیں پرسوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کر رکھی تھی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمر الدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے؟ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمر الدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی سمگلنگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔ وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا، اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اسامہ قدرے پرجوش ہوا، یعنی کہ ہم اصل قاتل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟ اور وہ دونوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے جذبس ہوا۔ اصل قاتل کی پرواہ کسے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ تو پھر ان لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ الجھا۔
سیم وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے سچ کے ساتھ۔ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ، الزام سے لڑا جاتا ہے اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا، نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا، یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہوتی ہے۔ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل، مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو ہی دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پروسیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہمیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کی عزت ہم نے بھری کچہری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت بھی وہ پیش کریں گے اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و ہم نے شبہات کا کیچڑ اچھالنا ہے کہ وہ دفع نہیں ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے، اور وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا تو ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص اس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجری کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، مگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا، سو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سے شانے اشکا کر بولی، اور سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھے اور پھر دیوار پہ لگی تصویروں کو۔ Is that right? It's legal. زمر نے پھر شانے اچکائے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفنس کہتے ہیں، جو قانون اور شرعن گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتے ہیں، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفنس لائرز ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے اب مزید ہضم کرنا مشکل عورت تھا، اور جلدی سے کھڑا ہوا اور زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ گیا، اور دونوں کانوں کو باری باری چھوتے توبہ توبہ کرتے ہوئے زینے اتر رہا تھا، اور نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی، اور اسے ہنّا کے ساتھ جانا تھا، اور ہنّا کو مدد کی ضرورت تھی، اور سین ہوا ختم۔ کولمبو میں واقع زیر زمین تہ خانے میں میری انجو سادی کے سامنے میز پہ کھانا رکھ رہی تھی، اور وہ کاؤچ پہ بیٹھا بازو سینے پہ لپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا اور کبھی میری کو۔ پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں کھاؤں گا۔ ہم سب کھا چکے ہیں۔ پھر لے جاؤ یہ کھانا، مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو۔ برہمی اور قطرے اضطراب سے ٹرے پرے دھکیلی اور میری متعجب ہوئی۔ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گا کوئی؟ پہلے کوئی اور چکھے گا تب میں کھاؤں گا، وہ ضد کر رہا تھا۔ پھر بیٹھے رہو اسی طرح، خفکی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئی، اور سادی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا اور کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں ڈر گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پہ بیٹھے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا، اور خاور ایک کونے میں کھڑا لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رگڑتا جا رہا تھا، اور اس بات پہ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، اور اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہاں ہمیں زہر دے کر نہیں ماریں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو مار دے گا، یا کسی قدرتی طریقے سے ہی ہمیں ماریں گے۔ سادی نگاہیں اٹھا کے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے، یعنی میرا اندازہ درست تھا، ہاشم لا علم ہے۔ وہ پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا، منہمک اور مصروف۔ ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟ خاور نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو؟ جب تم تیار ہو گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خاور کے سامنے بالکل بد مقابل اور گردن اکڑا کر بولا، میں تیار ہوں۔ اور خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر ایک دم گھٹتا دوہرا کر اس کے پیٹ میں مارا، اور ایک کوہنی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگایا اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سادی یکے بعد دیگر ضربوں سے بے اختیار نیچے کو جا گرا اور پیٹ پہ دونوں بازو رکھے، اور وہ درد سے چلایا تھا، تم گھٹیا انسان! مگر خاور نے اس کی طرف بازو بڑھایا، اٹھو، تم باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں آتا، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سادی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دوہرے ہو کر غصے سے دیکھتا چیخا تھا،
میں تمہیں بتا رہا تھا نا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری ٹیکنیک سے تمہیں نیچے گرایا تھا۔ مجھے پتہ ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے، اور قتل کرنے کا تو بالکل ہی مختلف ہے۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پہ مضبوط بننا پڑے گا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کرتے ہوئے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بپھر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ مارنا چاہا، مگر خاور نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ آہ! وہ آنکھیں بند کر کے کراہا، اور اسی کندھے پہ کسی زمانے میں شیروں نے بھی تو گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ اس کو پرے دھکیلا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ جانے کے لیے؟ تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سادی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا رہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا۔ اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ اور سعدی نے زور سے دروازہ مارے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا، اور گارڈز نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ یقیناً خاور نے اسے مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اور میز کے پیچھے کرسی پہ برائے جمع وہ عمر رسیدہ خاتون تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور اس سے ملی اور کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھی، سر جھکا لیا، اور وہ اب سامنے جا بیٹھی۔ سعدی کی کوئی خبر؟ اور ایسے چند چھوٹے چھوٹے وہ سوال کرتی رہی، اور ہنہ سر جھکائے جواب دیتی رہی اور لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی چیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی۔ آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سپارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا۔ مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرامدہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں اور میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینج کرنا میں سیکھ سکی۔ میں تو فجر میں اٹھ بھی نہیں پاتی، اور باقی نمازوں کے لیے تو میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ گو کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ بہت مشکل اور بہت ہی بھاری چیز لگتی ہے مجھے۔ وہ خاموشی سن رہی تھی اور اس بات پہ تائید میں سر ہلایا۔ نماز بہت بھاری چیز ہے واقعی، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت۔ یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پہ مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے، یا صرف ڈر کی وجہ سے ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے مارے گا نا ہمیں؟ صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے۔ ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے نا، نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے تمہیں لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگی۔ ہنہ مسکرا دی، اور وہ درست جگہ ہی آئی تھی۔ یہ 2 کاغذ لو۔ انہوں نے 2 کاغذ اس کے سامنے ڈال دیے، اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا۔ پہلے بائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔ کیا؟ وہ رسان سے مسکرائیں۔ فون پہ تم نے کہا تھا نا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی۔ اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے۔ اور حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی، تھوڑی سی مزید نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب، پلیجر، سر اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہوگی اور تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اور لمحے بھر کے لیے حنین کے اندر کچھ ہلا تھا، اور اس نے سر جھکایا اور سرخ دائرے کو دیکھا اور پھر لکھنے لگی، اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوں؟ ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ کانپا، مگر وہ لکھتی گئی، جنت کی نہریں، جہنم کی آگ، اسے نہ کسی پہ یقین ہے اور نہ
اسے کسی کا احساس ہے؟ اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جا رہا ہے مگر وہ ڈٹھائی سے اور غرور سے سو رہی ہے۔ نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے، اگر حقیر نہ ہوتا تو وہ اٹھ تو جاتی۔ وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے۔ فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا، اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی اور نہ ہی عزت، اور وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہوگی۔ اسی طرح غافل سوتی جاگتی کس دن مر جائے گی، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے ہی پایا۔ اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا، اور پھر سارا دن وہ سست و بیزار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے برکتہ ہے، اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا، اس نے قلم چھوڑ دی اور دل بہت زور سے لگی تھی، اور صفحہ الٹا کے اس نے میز پہ رکھ دیا، اور سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو، اور حنان ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا، اور انگلیوں میں لرزش تھی۔ اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑنا ہے، اور سر جھکائے لکھنے لگی۔ نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا، اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا۔ وہ رک گئی۔ اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر صفحے کو دیکھا، اور سبزہ دائرہ چمک رہا تھا، اور وہ بنا سوچے لکھنے لگی۔ اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟ وہ ہر پچھلی بات مٹا دی گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے، اس کو قیامت کا احساس ہے، اس کو جنت اور جہنم کی پرواہ ہے۔ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس میں بہت برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے۔ اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اس کے لکھنے میں روانی آ گئی تھی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا، اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا، اور وہاں اس کی قدر ہوگی۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جب وہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ اس کا دل پھر سے بھر گیا تھا، اور لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو اس نے قابو کیا۔ اس کا دل گلٹ سے پاک ہوگا۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا اور اس کے کاموں میں بہت برکت ہوگی۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا، اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ دے گا۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ ایک فکرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا۔ اور ٹیچر نے میز پہ دستک دی تو اس نے گہری سانس لی اور نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر میز پہ ڈال دیا۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لگا لو، اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو تاکہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو نا تو فوراً 2 دائرے بناؤ، اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے کام کرتے میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں، اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں تو اللہ کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکی۔ مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس وقت اندر سے اتنی ہل چکی تھی وہ کہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہ تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا۔ اور وہ پرسکون سے پیچھے ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی، اور ان کی نرم آنکھیں حنا کے چہرے پہ جمی تھیں۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں اور پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیزز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا وہ لگ گیا، اب ضرورت ہی نہیں۔ وہ اسی لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب وہ پرسکون ہے۔ پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے، نماز کے قریب نہیں جاتے، نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا؟ داغ لگوانے میں شفا ہے، دار لگوانا سمجھتی ہو نا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اس نے نقطہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دی اینڈ، فل سٹاپ۔
ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے، اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے، وہ ذرا دیر کو ٹھہری۔ مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ نماز بذات خود کیا ہے، اور حنین غور سے سن رہی تھی اور وہ نرمی سے کہے جا رہی تھی، نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟ اور وہ چپ رہی، اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ کچھ بھی اچھا لگا ہو، کوئی بھی تھاٹس ہوں، اسپیشلی یہاں پہ جو سورہ کی وہ ایک آیت 5 بتائی گئی ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو ہم نے بہت جگہوں پہ پڑھا ہے کہ ایسے ہی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن قرآن میں مع کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہاں پہ جو عربک گرامر کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے، اگر آپ کسی ایسے کورس میں شامل ہیں جہاں پہ عربک گرامر سکھائی جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنے مزے کی چیز ہے اور کتنی انٹرسٹنگ ہے۔ جب میں گرامر سیکھ رہی تھی تو مجھے بہت مزہ آتا تھا قرآن کو پھر پڑھتے ہوئے، اور وہاں پہ ڈفرینسز سمجھ آتے تھے کہ اگر ال لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اسپیشل ہے، جیسے کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، بٹ ہم جب کہتے ہیں دی بک تو وہ ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے ایسے ہی کتاب تو وہ کوئی نارمل کتاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب الکتاب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، جیسے قرآن۔ اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں گرامر میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور عربک اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو فل، اس کو انڈرسٹینڈ، اس کو صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ال ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ یہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، ایک ایک چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ اتنا انجوائے کریں گے اگر آپ عربک گرامر کا کورس کریں گے۔ میں آپ کو بالکل ریکمینڈ کروں گی آپ عربک گرامر کورس کریں، آپ کو قرآن پڑھنے میں اور بہت مزہ آئے گا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھے سے ڈیولپ ہوگی، اور اس کا جو میننگ ہے نا اس کو آپ ڈیپتھ میں جان سکیں گے۔ اور دوسرا یہاں پہ جو نماز کی بات کی گئی ہے تو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ گائیڈنس ملی ہوگی۔ وہاں پہ جو 2 سرکلز کی بات کی گئی ہے، یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری زندگی میں جب بھی ہم کچھ اس طرح کی ایڈکشن میں جا رہے ہوں، اس میں ہم بہت زیادہ اپنا وقت لگا رہے ہوں، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے اب صحیح نہیں ہے، تو 2 سرکلز بنائیں، اس میں دیکھیں، ایک میں لکھیں کہ کیا یہ کرنے سے میں کس چیز کو چھوڑ رہی ہوں، اور یہ کر کے میرا کیا امپریشن ہوگا اللہ کے سامنے، ان کو ڈفرینسز کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے۔ کچھ بھی اچھا لگا ہو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں، میں آپ سب لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں۔ کوئی بھی اچھی پروڈکٹیو بات، کوئی بھی مزے کا ایکسپیرینس، کچھ بھی ہو، آپ کے لیے کامنٹ سیکشن بالکل اوپن ہے، ضرور لکھیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ 2 چیزیں، نماز بہتر کرنی ہے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے عربک گرامر پہ فوکس کرنا ہے۔ اور نماز بہتر کرنے میں آپ لوگوں کو ایک پرو ٹپ دوں تو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور ایک اور مزے کی اس میں جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی تھی کہ قرآن میں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ آیات کو یاد کرتے ہیں، کوئی سورہ آپ نے یاد کی ہے تو اس کو آپ اپنی نماز میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے؟ سورہ الفاتحہ کے بعد آپ جو بھی آپ کو قرآن کا ایک حصہ یاد ہے اس کو آپ نماز میں پڑھیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو فوکس ہے نا نماز میں وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک چیز یاد کیا تو آپ دھیان سے اس کو سوچ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ ایکسائٹڈ بھی ہوں گے کہ اب کی جو ہے میں نے سورہ یا یہ آیات یاد کی ہیں، قرآن کا یہ حصہ میں اپنی نماز میں شامل کروں گا۔ میں اپنی نماز کو ایک تو اچھا کر رہا ہوں، اور دوسرا میری جو ریوائز ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جو نماز میں دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں رکوع میں، اور اسی طرح مختلف دعائیں ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں کتاب نماز نبوی، اس میں نماز کا طریقہ بہت اچھے سے لکھا ہوا ہے، کب کون سی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساری مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کی نماز کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اور جب آپ کوئی بھی نئی دعا یاد کریں گے اسے اپنی نماز میں ایڈ کریں گے تو آپ کا کتنا فوکس بہتر ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں تو آپ دھیان رکھیں گے، اور بالکل نماز میں آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سوچ کے آپ اس کو پڑھیں، تو آپ سوچیں آپ کے لیے کتنی ساری دعائیں آپ کی نماز میں ایڈ ہو جائیں گی، اور آپ کی وہ جو ایک ہے نا کہ ایک آپ بچپن سے جیسے پڑھتے آ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ ایکسپیرینس کریں گے، اور آپ کا فوکس بھی اچھا ہوگا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔
تو یہ سب ضرور کیجیے گا، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو، میری وہ تمام بہنیں جو کہ ان چیزوں سے تھوڑا کنیکٹڈ ہیں یا وہ سیکھ رہی ہیں، ایم شور انہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی بہت اچھے سے، اور باقیوں کو بھی اگر کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو، کسی بک کا لنک چاہیے ہو، دعاؤں کا چاہیے ہو، ضرور بتائیے گا مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو ایسا کچھ پتہ ہو تو آپ بھی ضرور کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا۔ کسی ایک انسان نے بھی آپ کا سن کر یا آپ کی لکھی ہوئی دعا کو پڑھ کر یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ سوچیں آپ کے لیے کتنا بڑا نیکی کا موقع ہو سکتا ہے یہ۔ تو ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے رہیے، اور ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ آج بہت عرصے بعد میں نے یہاں پہ بہت سی بات چیت کی ہے، کیونکہ وہ ناول میں آپ اتنے محو مشغول ایک کھو جاتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آپ خود ہی ایک آتھر بن جاتے ہیں۔ خیر رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔